ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ کچھ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں، جیسے صدر عارف علوی جس انداز میں حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور جس طرح وہ مسلسل پہلے روز سے کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب کوئی موقع آتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی خاص شخصیت کا پیغام پہنچتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں مقدمات ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کا حلف لینے لگ جاتے ہیں۔ اس سارے عمل میں اب ایک بات یہ زیر بحث آ رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیسے عمل میں لائی جائے، صدر عارف علوی کے خلاف، کیونکہ وہ بہت سارے ان کے بارے میں معاملات ہیں، کچھ کیسز ہیں، اور یہ چیزیں اب زیر بحث آنے لگ گئی ہیں۔ پھر اس دوران ایک اور چیز زیر بحث آئی، اور وہ یہ معاملات زیر بحث آئے کہ کچھ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں اور بہت سارے معاملات، وہ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس میں پہلا نام تو آپ نے فرح خان صاحبہ کا ہی سنا، جو بشریٰ صاحبہ کی دوست ہیں۔ وہ چلی گئیں پاکستان سے باہر، اور وہ بہت سارے کروڑوں کے لین دین میں ان کا نام ہے، اور وہ آرام سے پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے، لیکن پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نام ان کے نکال دیے گئے، اور ان میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پھر جیسے ہی ان کا نام نکلا وہ رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ سوال زیر بحث آیا کہ اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کن کن کے نام ڈالنے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن پہلے یہ کہ کچھ نام نکالے بھی گئے ہیں، اور تھوڑی سی پھر ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی ہسٹری جو نکالے گئے ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے قانون میں ترمیم کی ہے اور 120 دن سے زیادہ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں رہ سکے گا، اور اس کے بعد انہوں نے گزشتہ 2 روز کے دوران اس لسٹ میں سے سینکڑوں نام نکال دیے گئے، اور جن ناموں کو نکالا گیا ان میں احسن اقبال صاحب کا نام شامل ہے، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، مریم نواز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں۔ یہ سب نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل تھے، ان سب کو نکال دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اب 120 دن کی مدت رہ گئی ہے اس میں ناموں کی، سو اب اس میں سے اور بہت سے نام نکالیں گے۔ اور انہوں نے ہی بتایا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس وقت 4,863 لوگ اس میں شامل ہیں، 4,863 لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہیں، اور جب یہ مدت کم ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں 3,000 نام جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ یہ لسٹ جو ہے یہ محدود ہو جائے گی۔ اب یہ لسٹ کیسے بنی، کب بنی، کس انداز میں لسٹ قائم ہوئی، اور کیسے یہ کام کرتی ہے، یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے۔ یہ لسٹ جو ہے یہ 1981 کے آرڈیننس کے تحت یہ لسٹ جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا نظام رائج ہوا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب جنرل ضیاء الحق بر اقتدار تھے۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ کرمنل لوگ جن کے خلاف مقدمات درج ہوں، جو امبیزلنگ میں ہوں، لوٹ مار میں ملوث ہوں، کروڑوں روپے کے واجبات جن کے ذمے ہوں، اسٹیٹ کے ہوں، یا کسی اور نے کسی نے ایف آئی آر درج کروائی ہو کہ اس نے میرا نام اتنے کروڑ روپے واجب الادا ہیں اور اس کے فرار ہونے کا خدشہ ہے، سو یہ سارے نام پھر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آتے ہیں، اور پھر فہرست جو ہے ان کی دے دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ 2 اور لسٹیں بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر سنا، سٹاپ لسٹ کا ذکر آیا تھا جب نام شامل کیے گئے تھے۔ سٹاپ لسٹ میں فوری طور پر شامل کیے گئے تھے نام، جن میں عمران خان اور کچھ اور نام بھی شامل تھے، لیکن وہ نام پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پر نکال دیے گئے۔ اب سٹاپ لسٹ کا جو مسئلہ ہے، سٹاپ لسٹ میں کس طرح نام شامل کیے جاتے ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ سٹاپ لسٹ کے تحت 30 دن کے لیے نام شامل کیے جاتے ہیں سٹاپ لسٹ میں، اور 30 دن سے زیادہ اس میں نام نہیں رہ سکتے، یہ بھی اسی طرح۔ اور ایک بلیک لسٹ ہے، بلیک لسٹ میں سیکرٹری داخلہ کے حکم پر نام شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ سٹاپ لسٹ میں جو 30 دن کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، وہ جب 30 دن گزر جاتے ہیں تو پھر نئے سرے سے نام شامل کیے جاتے ہیں، دوبارہ درخواست دی جاتی ہے کہ جی ان کو ناموں کو دوبارہ شامل کیا جائے۔
سو یہ سارا عمل جو ہے یہ ایگزٹ کنٹرول کا اور سٹاپ لسٹ کا عمل جو ہے وہ اس انداز میں چلتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جب آ رہا ہے کہ کن لوگوں کے نام اس میں شامل کیے جانے پر غور ہو رہا ہے، اس میں خاص طور پر اب ہم جب قانون حرکت میں آئے گا اور کچھ مقدمات چلیں گے اور کچھ اور کام ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے میں قانون توڑنے والے لوگ، آئین توڑنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا معاملہ شروع ہوگا اور ان کا فرار روکنا ہوگا۔ اور آئین توڑنے والوں میں سر فہرست عمران خان اور عارف علوی صاحب شامل ہیں۔ اور عارف علوی صاحب کی کرپشن کا دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ابراج کیس کا ہے۔ ابراج کیس میں جب عارف نقوی کو گرفتار کیا گیا تھا اور عارف نقوی کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے خلاف یہ الزام آیا تھا کہ انہوں نے پارٹی فنڈز میں جو رقم تھی وہ استعمال ہوئی، پی ٹی آئی کے فنڈز میں جو رقم استعمال ہوئی اس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جب ان کو عارف نقوی کو گرفتار کیا گیا تو برطانیہ میں ان کی گرفتاری کے بعد فوری طور پر جو 2 نام پوچھے جاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جائے تو کون سے 2 نام ہیں جنہیں ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے تمہارے رشتہ دار کو یا عزیز کو گرفتار کیا ہے، تو جو 2 نام عارف نقوی نے بتائے تھے کہ میری گرفتاری کی اطلاع جن 2 شخصیات کو دینی ہے ان میں ایک عارف علوی تھے اور ایک عمران خان تھے۔ سو اس وقت عارف علوی اگر ایوان صدر سے چمٹے ہوئے ہیں اور وہ اگر ایوان صدر نہیں چھوڑ رہے اور ان کو نکالنے کے لیے اگر اگلے مرحلے میں حکومت کوششیں کرے گی، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ کروڑوں روپے کے لین دین کے معاملات ہیں جس میں عارف علوی صاحب کا نام ہے۔ سو یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو نام اب شامل ہونے ہیں ان میں آئین توڑنے والوں میں عارف علوی، عمران خان، فواد چودھری، اور یہ وہ سارے لوگ اور قاسم سوری صاحب جن کو اب بھی وہ بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں آئین توڑنے والے کو کہ وہ ہمارا ہیرو ہے۔ یہ سارے ہیرو جو ہیں اور اس کے ساتھ پھر اسد قیصر، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک ہی چین ہے جس نے گرفت میں آنا ہے، اور ان کے خلاف قانون کا گھیرا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی عارف علوی صاحب چونکہ ایک منصب پر فائز ہیں لہٰذا وہ کوئی رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، کہیں حلف نہیں لینے دے رہے، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے۔ سو یہ جب تک کر سکیں گے کریں گے، اس کے بعد آخر کار انہوں نے قانون کی گرفت میں آنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔